أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد کہف کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہے 15ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یہ مومن بندہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور دوسرے مد مقابل حمید زیادہ پھلوں والے باغ والا مالک کافر تھا. اس سے کہا کہ اگر تو باغ میں داخل ہوتے وقت تو کہتا کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے کرم کیا تو مجھے اتنا کچھ ملا ہے تو اچھا تھا، اگرچہ میرے پاس مال کم تھا تو یہ دیکھتا ہے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر عطا کر دے، تیرے مال سے بھی بہتر عطا کر دے، اور تیرے اس باغ پر کوئی عذاب بھیج دے اور یہ تباہ ہو جائے، یا اس کا پانی زمین سے نیچے چلا جائے تو تلاش نہ کر سکے، پھر کیا کرے گا؟ کچھ وقت گزرا، وہ بندہ جو ہے اپنے نظریے سے باز نہ آیا، تکبر غرور میں پھولا رہا. پھر کیا ہوا؟ وحیط بثمرہ، اس کے پھلوں پر عذاب آ گیا، اس کے مال دولت پر عذاب آ گیا. پھر کیا ہوا؟ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق، جو کچھ خرچ کیا تھا نا اس میں پہلے بیج وغیرہ بیجا یا پانی دیا یا جو خرچہ کیا تھا اس پر بھی افسوس کرنے لگا کہ اتنا خرچہ بھی برا نہیں ہوا، سارا باغ تباہ ہو گیا. خاطر عروشہا، اور جو انگوروں کے باغوں کی بنی ہوئی تھی بیلوں کی جو چھتیں بنی ہوتی ہیں، ٹٹیاں سے کہتے ہیں، وہ نیچے گر گئی، تباہ ہو گئی، سارا پھل برباد ہو گیا. یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، مان لیتا کہ رب نے ہی کرم کیا ہے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے میرا. پھر افسوس کرنے لگا. یہ کہتے ہیں کہ یہ میں افسوس ہے، جب قبر میں جائے گا پھر بھی افسوس کرے گا، حشر میں اٹھے گا پھر بھی افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا. پھر فرمایا اس کے لیے علم تقل لوفی اپنی کوئی جماعت کوئی گروہ اس کے لیے بنے تھا جس کو مدد کرتا. بڑا گھمنڈ تھا اس کو، میری اولاد بڑی ہے، میرے کام والے بندے میرے بڑے ہیں، کاریگر بڑے ہیں، میرے پاس ناظمین بڑے ہیں، نوکر چاکر بڑے ہیں، لیکن اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکا اس کی. جب تباہی آ گئی اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے کسی کی؟ کانا منتصرا، پھر وہ اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا. کس سے بدلا لیتا ہو، کیسے لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا. هنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر واضح ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، یہاں پر بھی واضح ہوتا ہے، پھر آگے بھی واضح ہو جائے گا. اختیار سچے اللہ کا ہے، مکمل اختیار والا وہی ہے. وخیر ثواب وخیر عقبا، اسی کا ثواب جو ہے بہترین ہے، بدلہ بہترین ہے جس کو دیتا ہے، اور وہی بہترین انجام دینے والا ہے. اچھا انجام بھی اسی کی عطا سے ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت جھکنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے کہ اس کا دیا ہوا ہی سب ہم استعمال کرتے ہیں. پھر اس کی بارگاہ میں نہ جھکیں تو یہ تکبر و غرور ہے اور بیوقوفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا اور اس سے مانگنا، اس کی
شکر گزاری کرنا کہ بندے کے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔